نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں آج ایک اور بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ ہم صرف اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پہ یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس بچے کے اس دل میں اترے ہوئے قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ بچہ جس کا نام نقیب اللہ ہے، یہ بیٹے ہیں حبیب اللہ صاحب کے۔ دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے۔ قرآن پاک کی آیات ساری کی ساری برحق ہیں۔ قرآن پاک کی شان برحق ہے۔ قرآن پاک کی شان میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کی شان کو بیان کیا ہے، قرآن پاک کے جلال کو بیان کیا ہے، قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کیا ہے اور اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو سب سے پہلے آسمان پہ پیش کیا۔ اے آسمان، میں اپنی امانت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی وسعت بہت زیادہ ہے، آپ اتنا بڑی چھت ہے کہ آپ اپنے سینے کے اندر میرے اس قرآن کو جگہ دے دیں، اس کے احکام کو جگہ دے دیں، اس کی عبادات کو جگہ دے دیں، اس کے فرائض کو جگہ دے دیں۔ اے قرآن، میں آپ کو اس آسمان پہ پیش کرتا ہوں، آسمان آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آسمان کو اختیار دیا کہ اگر تم لینا چاہتے ہو بتا دو، قرآن میں تجھ پہ نازل کرتا ہوں، اگر تم نہیں کرتے ہو تو میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے اس آسمان نے کہا، اے میرے اللہ، بے شک میں مانتا ہوں کہ تو نے اپنی عظیم مخلوقات کی نشانیوں میں سے مجھے بنایا ہے، میں نے پوری کائنات پہ چھت بن کے میں نے سایہ مہیا کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں ان پہ بارش برساتا ہوں، تو چاہتا ہے میں ساری کائنات پہ پھیل چکا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں وسیع ہوں، وسعت والا ہوں، لیکن تیرے قرآن کی عظمت اتنی زیادہ، تیرے قرآن کی ہیبت اتنی زیادہ، تیرے قرآن کی شان اتنی زیادہ کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ، میری معذرت کو قبول کریں۔ تو اس آسمان نے قرآن کو اٹھانے سے معذرت کر لی۔ اللہ رب العزت نے توجہ زمین کی طرف فرمائی کہ اے زمین، میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں، اگر آپ میرے قرآن کو اٹھانا چاہتی ہیں، یہ قرآن کی عظمت میں آپ کے سینے پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی زمین نے اللہ رب العزت سے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے میرے اللہ، میں زمین ساری کائنات کے نیچے بچھی ہوئی ہوں، ساری کائنات مجھے اپنے پاؤں کے نیچے روند دیتی ہے، ساری کائنات کا بوجھ میں سہ سکتی ہوں، ساری کائنات جتنے گناہ کرتی ہے میں اپنے سینے کے بوجھ میں ان کو سہنے کی طاقت رکھتی ہوں، لیکن میرے اللہ، تیرا قرآن بڑا عظیم ہے، تیرا کلام بڑا عظیم ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے۔ اے اللہ، تیرے قرآن کی ہیبت و وقت و شان و رفت کو میں اپنے سینے میں نہیں سمو سکتی۔ اے اللہ، میری معذرت کو قبول فرمائے۔ زمین نے بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا
آسمان نے بھی اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ اللہ رب العزت نے جب ان دونوں بڑی بڑی نشانیوں میں پیش کیا، ان کی معذرت آ گئی کہ ہم قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں نہیں سنبھال سکتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پوری کائنات میں سب سے زیادہ قوت میں، جو سب سے زیادہ اللہ نے جس کو قوت بخشی، جس کو ہیبت بخشی، جس کو طاقت بخشی، وہ کیا تھی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ زمین کو جب میں نے پیدا کیا یہ لرزنے لگ گئی، اس پہ زلزلہ آیا، یہ کانپنے لگ گئی، ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر رہی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ اس کا ہلنا چلنا بند ہو جائے۔ پہاڑ طاقت کا نشان ہے، قوت کا نشان ہے، ہیبت کا نشان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو کہا اے پہاڑ تو ٹھہرا، میں نے زمین کو ساکت کر دیا، آج تیرے اوپر قرآن کو نازل کرنا چاہتا ہوں، تو بڑی شان و جلال والا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اوپر کرنا پڑتا ہے، تیری چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے انسان اپنی توانائی کو ختم کرتا ہے۔ اے پہاڑ تو میرے قرآن کو لے لے، تیری طاقت بھی سب سے زیادہ ہے، تیرے اندر قوت بھی ہے، تو میرے قرآن کو لے لے۔ اب وہ جواب اللہ نقل فرماتے ہیں، کیا اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ کہہ دیتا کہ میرے اوپر اپنے قرآن کو نازل کرو، اگر قرآن کہہ دیتا تو پھر کیا نقشہ ہوتا اس پہاڑ کا؟ اب اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ منہ سے کہہ دیتا ہاں اللہ میری طاقت بہت زیادہ ہے، میری قوت بہت زیادہ ہے، اتارو قرآن کو میں لینا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قرآن تو چھوڑ، قرآن کی بسم اللہ بھی چھوڑ، قرآن کی بسم اللہ کی بے، اگر اس بے کو بھی چھوڑ، بے کے نیچے کا نقطہ بھی اگر میں قرآن کا پہاڑ پہ نازل کرتا تو کیا ہوتا؟ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن کے نقطے کے بوجھ کو بھی نہ سنبھال سکتا، اور یہ لرز ہو کے، یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو کے یہ پھٹ جاتا، اور یہ پہاڑ سرمے کی مانت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اس پہاڑ میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ میں یہ میرے بسم اللہ کے بے کے نقطے کو بھی اٹھا سکے، اس میں سکت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن عظمت والا ہے، اس کے جلال کو، اس کے رعب کو، اس کی گرمائش کو نہیں برداشت کر سکتی کائنات کی چیز میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آسمان نے کہا اللہ نہیں اٹھا سکتے، زمین نے کہا اللہ نہیں اٹھا سکتے، پہاڑ نے کہا اللہ نہیں اٹھا سکتے، اب اٹھانا تو ہے، قرآن تو اتارنا ہے، اور بھائی کس پہ اتارا جائے؟ جب ساری کائنات پیچھے ہٹ گئی، اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر حبیب اللہ صاحب کا بچہ جو دونوں پاؤں سے معذور ہے، نقیب اللہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ تیرا آسمان نہیں اٹھایا نہ اٹھائے، تیری زمین نہیں اٹھاتی نہ اٹھائے، تیرے پہاڑ نہیں اٹھاتے نہ اٹھائے، اے اللہ میں تیرے حبیب کا ماننے والا ہوں، میں تیرے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تیرے یار محمد مصطفیٰ کو جاننے والا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، 7 سال کا بچہ ہوں، اے اللہ تو آسمانوں سے قرآن اتارتا جا، تیرا کام ہے قرآن اتارنا، سینے میں محفوظ کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس بچے کا سینہ آسمانوں سے افضل ہے، اس بچے کا سینہ زمین سے افضل ہے، اس بچے کا سینے کی قوت وہ پہاڑوں سے افضل ہے، جسے ساری کائنات پیچھے ہٹی، میرے بچے نے اس کو سنبھال لیا، تو میں کیوں نہ کہوں ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھو، میرے حافظ قرآن کی شان اتنی زیادہ ہے، اس کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کو ایک پلڑے میں رکھو، اس کا بال ساری کائنات سے افضل ہے، اس کی افضلیت اس کی قرآن کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور نقطہ بھی بیان کروں، آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب قرآن میں اتنے جب گرمی ہے، قرآن میں اتنا جلال ہے، قرآن میں جب اتنی شدت ہے، تو اگر اللہ فرماتے ہیں پہاڑ پہ نازل کرتا وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، تو مولوی صاحب وہی قرآن اس بچے کے سینے میں آیا تو 2 ٹکڑے کیوں نہیں ہوا؟ قرآن تو وہی ہے نا، آسمان پہ نازل ہوتا آسمان پھٹ جاتا، زمین پہ نازل ہوتا زمین پہ زلزلہ طاری ہو جاتا۔ یہی قرآن اتنا گرمائش میں اتنا جلال والا ہے کیونکہ جلال کا کلام ہے نا، اگر اس کی گرمائش پہاڑ پہ نازل ہوتی وہ سرما بن جاتی، پھٹ جاتا۔ اے مولوی صاحب آپ کی بات ہماری عقل میں نہیں آئی، کیوں بھائی؟ مولوی صاحب
پہاڑ پھٹ جاتے آسمان کی ہیبت سے۔ آپ کے بچے کے سینے میں 30 پارے ہیں، اس کا کیوں نہیں پھٹا سینہ؟ ہمارا اعتراض ہے آپ پہ، اور یہ اعتراض آپ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے پنڈت دیانت سرسوتی کا اعتراض تھا کہ اے لوگو تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارا قرآن سچا ہے۔ بھئی کیا مطلب؟ فرمایا اگر تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ پھٹ جاتا جو ہزاروں میل کے اوپر ہے، اور تمہارا چھوٹے سے بچے کا سینہ کیوں نہیں پھٹا؟ معلوم ہوا قرآن سچا نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں علماء دیوبند کے سرخیل مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ آگے میدان میں آئے، اس شیر دلیر نے ایک جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب یہ تھا فرمایا یہ بتاؤ، قرآن اگر ڈائریکٹ نازل ہوتا، قرآن اگر ڈائریکٹ آسمانوں سے نازل ہوتا پہاڑ پہ، تو پھر اس کو اٹھانے کی سکت پہاڑ میں نہیں تھی۔ ڈائریکٹ نازل ہوتا قرآن زمین یا آسمان پہ تو اٹھانے کی سکت نازل نہیں تھی۔ ڈائریکٹ یہ اترتا اس بچے کے سینے میں تو اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ کیوں؟ اب یہ پھر بچہ کیوں بچ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کا کلام، اللہ جلال والے، جلال کہتے ہیں گرمی کو، شدت کو، اللہ جلال والے، اور ایک کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی جمال والی، جمال کہتے ہیں ٹھنڈک کو، نرمی کو، اللہ جلال والے، مدینے والے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ جمال والے، اللہ کا جلال والا کلام سب سے پہلے کائنات پہ کس پہ اترا؟ پاک پیغمبر کی ذات پہ۔ جب اللہ نے اپنا کلام جو انتہائی گرم تھا، انتہائی شدت میں تھا، وہ قرآن میرے پاک پیغمبر کے سینے میں اترا۔ میرے پاک پیغمبر کا سینہ جمال والا ٹھنڈا تھا، اللہ کا قرآن میرے پاک پیغمبر کے سینے میں آیا، جلال بدلا پاک پیغمبر کے جمال میں۔ جب وہ گرمائش نبی نے برداشت کی، نبی کے سینے میں ٹھنڈا ہوا، اب وہ جب باہر نکلا، ابو بکر پڑھتا ہے تو سینہ نہیں پھٹتا، عمر پڑھتا ہے تو سینہ نہیں پھٹتا، عثمان پڑھتا ہے سینہ نہیں پھٹتا، علی پڑھتا ہے سینہ نہیں پھٹتا، یہاں تک کہ 1400 سال کے بعد میرا یہ بچہ نقیب اللہ پڑھتا ہے تو سینہ نہیں پھٹا۔ وجہ قرآن کی ایسی ہے کہ اگر جمال مصطفیٰ نہ ہوتا سینہ پھٹ جاتا۔ قربان جو آمنہ کے در یتیم پہ کہ ساری گرمائش کو سینے میں لے کے قرآن ہمیں پلیٹ میں دیا ٹھنڈا کر کے۔ اے آمنہ کے لال، تجھے تو ہاتھ سے سلام ہے، تو نے اس گرمائش والے قرآن کو ٹھنڈا کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ کیوں نہیں پھٹا؟ پھٹنے کی وجہ آمنہ کے لال کے سینے نے قرآن کی اس جلال کو جمال میں بدلا ہے، اس لیے اس بچے کا سینہ آج محفوظ ہے۔ ڈائریکٹ نازل ہوتا تو یہ سنبھال نہ سکتا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، خدا کی قسم حافظ قرآن کی قدر کر لیں۔ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں ان لوگوں کی قدر کر لیں۔ ہمیں کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے، اس مدرسے میں تھے یا ادھر تھے، کبھی کبھی کوئی بھائی شکوہ لے کے آتا ہے کہ مولوی صاحب بچے شیطانی کر رہے ہیں، دیکھو جی بھاگتے ہیں۔ ایک دن اس مسجد میں ہم تھے تو ایک بندہ آیا، وہ نماز سے رہ گیا، یعنی عصر کی نماز سے رہ گیا، تو جیسے 10-20 منٹ کے بعد آتے اکیلی نماز پڑھ رہا تھا، تو بچے تھے، چھٹی کا ٹائم تھا، تو بچے مسجد میں بھاگتے، مسجد میں کھیل رہے ہیں، مسجد کے اندر وہ لک چھپ کھیل رہے تھے۔ جب نماز پڑھی، کہتے استاد تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہے۔ میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دیکھ نہیں رہے آپ کے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بچے ہوتے کھیلنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں جی کھیلنے کے لیے تو ہیں، ان کو اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کھیل رہے ہیں۔ کہاں کھیل رہے ہیں بھائی؟ ان کو اتنا شرم نہیں آتا اللہ کے گھر میں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یار میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ تو میں نے چارپائی بچھائی ہوئی تھی، میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ایک لفظ میں پوچھتا ہوں اگر آپ مہربانی، کہتے کون سا؟ میں نے کہا مجھے یار یہ بتاؤ، آپ سارے غور سے سننا میرے جواب کو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ بھائی جان، آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں، پشاور سے، پنڈی سے، بڑے دور سے مہمان آئے آپ کے گھر میں، تو آپ کے گھر میں جو مہمان آئے، آپ نے ان کے کھانا کی دعوت کی، وہ رات آپ کے پاس گزاریں گے یا کچھ دیر کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھ 2-3-4 بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان مہمانوں کے ساتھ کیا تھے بھائی؟ 2-4 بچے بھی تھے۔ اب وہ آپ کے گھر میں ہیں، ایک بچے کی عمر 6 سال، کسی کی 8 سال، کسی کی 10 سال، تو وہ گھر میں کھیلنے لگ گئے، وہ گھر میں کھیلنے لگ گئے۔
وہ آپ کے گھر میں شور مچانے لگ گئے، وہ آپ کے گھر میں چھپن چھپائی کرنے لگ گئے۔ اب آپ یہ بتائیں، جب وہ شور کریں گے مہمان کے بچے تو وہ آپ کے گھر میں کریں گے یا آپ ان کو کہیں گے بیٹا جاؤ پڑوسیوں کے گھر میں کھیلو؟ جو وہ بچے شور کریں گے آپ کے گھر میں تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جاؤ جاؤ مہمان کے بچوں پڑوسیوں کے گھر میں کھیلو؟ کہتے نہیں مولوی صاحب، جب مہمان میرے ہیں تو میرے گھر میں کھیلیں گے، جب مہمان میرے ہیں تو میرے گھر میں کھیلیں گے، اور پھر میں ہی برداشت کروں گا، توڑیں گے تو میرے گھر میں توڑیں گے، باہر کیوں جائیں؟ مہمان میرا تو اس کا بچہ بھی میرا مہمان۔ تو میں نے کہا سمجھ آئی، جس کا مہمان ہوتا ہے اس کے وہی کھیلا جاتا ہے۔ بتاؤ جی اتنے بچے کھڑے ہیں طالب علم، یہ تیرے مہمان ہے کہ میرے رب کے مہمان ہے؟ کس کے مہمان ہے بھائی؟ یہ تیرے مہمان ہے کہ رب کے مہمان ہے؟ کہتے رب کے مہمان ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ تجھے حیا آتی ہے، تجھے شرم آتی ہے، مہمان میرا اور اس کے بچے پڑوسیوں کے گھر میں کھیلے، تجھے حیا آتی ہے، میرے رب کو حیا نہیں آتی؟ میرا رب بھی تو یہی کہتا ہے نا، اور بچہ میرا ہے، قرآن میرا پڑھنے آیا، مہمان میرا بن کے آیا، اور میں اسے کہوں مسجد سے باہر کھیلو، گھر بھی میرا ہوگا، کھیلیں گے بھی یہی، کیوں میرے اللہ؟ مہمان جو میرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کس کے مہمان ہیں؟ میرے مہمان ہیں تو میرے گھر میں کھیلیں گے، تیرے گھر میں کیسے کھیلنے آئیں گے؟ دوسری بات میرے عزیز ساتھیوں، کبھی کبھی شکوہ ہوتا ہے یہ بچے ہیں شیطانی کر رہے ہیں۔ اس دن یہیں پہ ایک بھائی نے ہمیں کہا کہ بچے شیطانی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ بچے آپ کے بھی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ یہی بچہ جو آپ کا پڑھ رہے گھر میں اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ نہیں جی، توبہ توبہ، گھر میں بڑی شیطانی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے گھر میں یہ شیطانی کرتا ہے اور گھر سے باہر نکل کے ادھر جنید بغدادی بنے گا؟ بھئی بچہ ہے، اس کی فطرت میں ہے، دو کام ہے، بچے کا کام ہے اوٹ پٹانگ کرنا، بڑے کا کام ہے برداشت کرنا۔ کام تو نے بھی غلط کیا ہے، کام اس نے بھی غلط کیا ہے، اس نے شیطانی شرارت کر کے پریشان کیا ہے اور تو نے برداشت نہ کر کے پریشان کیا، دونوں کا قصور ہے۔ بھئی بڑے کا حکم کیا ہے؟ بڑا شیطانی کرے گا کہ برداشت کرے گا؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ گھر میں جب آپ کے اور میرے بچے شیطانی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں شرارت، بڑا اس کو کیا کرتا ہے گھر میں؟ برداشت۔ تو جب میں جو گلہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے برداشت کا مادہ میرے پاس بھی نہیں ہے، تو پھر بچے سے گلہ کیسے ہے کہ وہ شیطانی نہ کرے؟ اس کا کام ہے شیطانی کرنا، تیرا کام ہے برداشت کرنا، تو نے برداشت چھوڑ دی، اس نے شیطانی نہیں چھوڑنی، دونوں برابر ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ان کی عظمت کو پہچانے، ان کی شان کو پہچانے، اور اس کی شان پہ آخری بات میں عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان کی شان پہ، کہ ان کا رتبہ خدا نے کتنا رکھا ہے۔ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی علیہ الرحمہ، میرٹھ یعنی انڈیا کے تھے، علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اتنے اللہ والے تھے کہ دین کی خدمت کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس دربار سے بلاوا آیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کی خدمت کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں پر سارا معاملہ ہوا، اور ایک کتاب عظیم لکھی ترجمان السنہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اللہ کی شان ہوئی، 70-72 سال کی عمر میں وہیں مدینہ پاک میں فوت ہو گئے، وہیں فوت ہوئے تو ان کا جنازہ ہوا۔ جنت البقیع حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں اللہ نے ان کو قبر عنایت فرمائی، وہیں قبر ان کی بنی۔ جنت البقیع کی ایک ترتیب ہے کہ ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد جب بھی کسی میت کو رکھتے ہیں، سوائے صحابہ کے، صحابہ 12,000 صحابہ بھی دفن ہے نا، تو صحابہ کی قبروں کا ان کو پہلے سے معلوم ہے یہ صحابہ کی قبریں ہیں، تو صحابہ کی قبروں کے علاوہ جس نئی میت کو رکھتے ہیں تو سنا ہے کہ اس میں وہ کوئی کیمیکل ایک ڈالتے ہیں، دوائی، کہ کچھ مہینوں تک اس کا جسم گل جائے، سڑ جائے، اور ان کی ہڈیوں کا نشان بھی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے وہاں دفن ہونا ہے، چھوٹا سا قبرستان ہے، ساری دنیا نے دفن ہونا ہے، تو وہ پھر اسی قبر کو کھود کے ان کے اس سارے معاملے کو ہٹا کے پھر اسی قبر میں نیا مردہ دفن کرتے ہیں۔ یہ ان کی آج بھی ترتیب ہے، انہوں نے وہی کام کیا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی فوت ہوئے، انہوں نے قبر میں وہی کیمیکل ڈالا، حضرت کو رکھا اور دفنا دیا۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا۔ جب قبر کو کھولا تو دیکھا کہ حضرت کے جسم تو صحیح سلامت ہے ہی ہے، حضرت کے کپڑے یعنی جو
کفن تھا وہ بھی بالکل صحیح سلامت، اور انہوں نے جب چہرہ کھولا تو دفنانے کے وقت جو تھوڑا سا غسل کا پانی تھا وہ بھی ابھی تک موجود تھا، وہ بھی موجود تھا، ایسے لگتا تھا جیسے تازہ تازہ پسینہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر قبر کو بند کیا، لکھا کہ پھر اس کو کھولیں گے، پھر نیا کیمیکل ڈال کے پھر بند کیا، 6 مہینے کے بعد پھر کھولا، اب 1 سال ہو گیا، جب پھر کھولا پھر بالکل شیشے کی طرح چمک رہے ہیں، کیمیکل نے اپنا اثر نہیں کیا، بالکل بہترین تر و تازہ اس کی من کی میت پڑی ہے۔ پھر دفنایا، پھر اکھاڑا، پھر رگنا، یہ ایسے 3 مرتبہ، یعنی 1.5 سال تک وہ انہوں نے 3 مرتبہ قبر کھولی۔ انہوں نے دیکھا حشاش بشاش بزرگ پڑے ہیں، انہوں نے کہا یار رجسٹر پہ دیکھو ان کے اولاد کا نام، اولاد کو بلایا اور انہیں کہا بھئی بتاؤ تمہارے بابا جان کون سا ایسا عمل کرتے تھے، ہم نے یہاں بڑوں بڑوں کو دفن کیا، ان کی ہڈیاں ملی ہیں، آپ کے بابے کا کوئی خاص عمل بتاؤ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا بابا تو عام عمل جیسے آپ کرتے ہیں وہ بھی کرتا تھا، آپ نماز وہ بھی نماز، آپ تلاوت وہ بھی تلاوت، نہیں، کوئی خاص عمل بتاؤ جو تمہارا یہ بابا کرتا تھا۔ تو ان کی اولاد نے کہا ہم نے اپنے بابا جان کو ساری زندگی ایک عمل بڑی پابندی سے کرتے دیکھا اور ہر وقت کرتے دیکھا۔ کون سا عمل؟ فرمایا 70 سال زندگی پائی یا 75 سال، ساری زندگی کبھی حافظ قرآن کو نہ اپنی پیٹھ کمر کرتے تھے نہ اپنے پاؤں کرتے تھے۔ حافظ قرآن بچے مسجد نبوی میں چھٹی کے بعد جیسے جاتے یہ حدیث کا کام کر رہے ہوتے تھے، جیسے بچے گزرنے شروع ہوتے اپنی حدیث کو بند کرتے، کھڑے ہو جاتے، نظریں جھکا لیتے اور بچوں کو گزرنے دیتے۔ اگر کوئی بچہ پیچھے سے گزرتا تو اپنی پیٹھ کو ہٹا دیتے کہ میری پیٹھ حافظ قرآن بچے کو نہ ہوئے۔ کبھی بڑھاپے کی وجہ سے پاؤں کو ایسے کر کے بیٹھے ہوتے، کوئی حافظ قرآن بچہ گزرتا فوراً پاؤں کو سمیٹ لیتے، بچے کو بلاتے، بڑھاپے کی حالت میں اس کو کندھے پہ بٹھاتے، مسجد نبوی میں تھوڑا چکر لگاتے، بوسہ دے کے واپس کر دیتے۔ فرمایا ہمارے بابا جان نے ساری زندگی حافظ قرآن کی قدر کی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جس نے حافظ قرآن کی قدر کی ہے اللہ کی قبر نے اس کی قدر کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم کہتے ہیں بچہ ایسے ہے، بچہ ایسے ہے، بچہ ایسے ہے۔ ایک مرتبہ دل سے ان کو لگاؤ، ان کی شیطانی کو برداشت کرو، ان کی شرارت کو برداشت کرو، ان کو برداشت کرو اور ان سے دلی محبت کرو، دلی محبت کرو، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی قرآن کو اتارے گا۔ ہمارے علماء نے لکھا جو حافظ قرآن کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اللہ اس کی نسل میں بھی کبھی حافظ پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، خوش نصیب ہیں یہ بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں نیت ارادہ فرما لیں کہ سارے بچوں کو نہیں تو کم سے کم آخری درجے میں اپنے ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنائیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہم خود لیکن میرے ماں باپ نے ہمیں اس دین کے لیے وقف کیا، اور میرے والدین کہتے تھے ہم نے تجھے دین اس لیے پڑھایا کہ ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت بنے۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی ساری اولاد کو دیندار بنائیں، کم سے کم ایک کو تو دین کے راستے پہ ایسا ڈالیں کہ اسے کہنا بیٹا کبھی دنیا کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی نوکری کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی ملازمت کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی تنخواہوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی مال و جائیداد کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا۔ بیٹا ہم نے تجھے اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ ایک نیت تو کر لے۔ لوگ فخر کرتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت فخر ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑی فخر ہے، کبھی آخرت کے اعتبار سے فخر سیکھو، کبھی آخرت کے اعتبار سے فخر سیکھو۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ کریں، ہم بھی کریں۔ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے قرآن آ سکتا ہے سینے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے، نام امام محمد، چھوٹے سے بچے تھے 6-7 سال کے یا 10 سال کے، تو ان کی ماں ان کو لے امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں کہ حضرت یہ آپ سے علم پڑھے گا۔ تو حضرت نے دیکھا نہ داڑھی کا کوئی بال ہے، ابھی چھوٹا بھی ہے، تو امام صاحب نے کہا میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ قرآن پہلے بناؤ، علم سیکھنا ہے نا تو پہلے حافظ قرآن بناؤ۔ تو امام محمد کو واپس کر دیا۔ امام صاحب کے دل میں تھا 3-4 سال پڑھے گا، اس وقت تک تھوڑا اور بھی بڑا ہو جائے گا، سمجھدار بھی ہو جائے گا۔
پھر میری مجلس میں آگے تو بٹھا دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس کی ماں کو کہا، اس بچے امام محمد جو جس کا نام تھا، فرمایا اس کو لے جاؤ، جب تک یہ حفظ نہیں کرتا میرے دربار میں اس کو نہیں لے آنا، پہلے حافظ بناؤ۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، لے گئے۔ لے جانے کے بعد 7 دن پورے ہوئے، واپس لے آئے۔ فرمایا امام صاحب اس کو بٹھائیں۔ انہوں نے کہا یار میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس کو پہلے حافظ بناؤ؟ امام محمد جو ابھی 7 8 10 سال کے تھے، فرمایا اے امام اعظم، پوچھنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ میں نے 6 دنوں کے اندر قرآن مکمل حفظ کر لیا، 7ویں دن کھڑے ہو کے پورے قرآن کو پڑھ لیا۔ اب جہاں سے پوچھتے ہیں آپ پوچھیں، اللہ نے مجھے 7 دنوں میں پورا قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ عزیز ساتھیو، جذبہ ہو اللہ عنایت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی جہاز کے سفر میں حج پہ جا رہے تھے، پورا جہاز بھرا ہوا تھا حاجیوں سے۔ اس زمانے میں جو ہے یہ سفر ہوتا تھا سمندری۔ تو اب چاند نظر آ گیا، ادھر ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو سارے جہاز والوں نے کہا حج کے لیے جا رہے ہیں یار، ہمیں رات کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ پورے جہاز کے 500-700 بندوں میں پوچھا، ایک حافظ بھی جہاز میں نہیں تھا، بحری جہاز میں ایک حافظ نہیں تھا۔ پھر تراویح کیسے پڑھیں گے؟ دل بڑا تھا کہ تراویح پڑھیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی صبح کو بیٹھے، نماز پڑھ کے صبح کو بیٹھے اور بیٹھتے ہی سپارہ پڑھنا شروع کیا۔ شام کی نمازیں ہوئی، ایک سپارہ حفظ کر لیا۔ شام صبح کو سے لے کر شام تک ایک سپارہ حفظ کرتے، رات کو تراویح میں سناتے، پھر صبح نیا سپارہ حفظ کرتے، پھر رات کو تراویح سناتے۔ ادھر 27 کی رات ہوئی، ادھر مولانا قاسم نانوتوی کا حفظ پورا ہو گیا۔ 27 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ جذبے زندہ ہوں۔ میں قسم کہتا ہوں، نہ اس مدرسے میں نہ اس مدرسے میں دلی شکوہ ہے۔ ہر بندہ آ جائے گا ماں داغا زوتا خدا داخل کوا، یہ اس کو بچے کو تو ہمارا اپنے مدرسے میں کبھی کوئی باپ آیا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں قرآن؟ میں قسم کہتا ہوں جتنے بچے بیٹھے ان کے باپ کو ہمیں قرآن سنو، ایک کبھی شاید ٹھیک نہیں ہوگا۔ باپ کبھی نیت نہیں کرتا کہ یار میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھ لوں۔ میں نے 45 سال پہلے پڑھا تھا، اس نے اپنے ذہن میں ایک آٹومیٹک چیز بٹھائی ہے کہ مدرسے میں 8 سال کے بچے کو داخل کیا جاتا ہے۔ اور بھائی نہیں، مدرسے میں 8 سال کا بچہ بھی آئے، 50 سال کا بھی آئے، 80 سال کا بھی آئے، ہر بندہ یہ نیت کرے کہ میں بھی آؤں۔ اور یہ بھی ہے مولانا رشید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی، مفتی رشید لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے بنے حافظ قرآن۔ سنیں بڑے مزے کی، ان کے بچے بنے حافظ قرآن۔ مدرسے والوں نے کہا آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ دل میں سوچا کہ بچہ جب حافظ قرآن بن جائے تو حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو قیامت والے دن چاند سورج سے زیادہ قیمتی وہ تاج پہنائیں گے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ہمارے بچوں نے ہمارے لیے اور اپنی ماں کے لیے تو چاند سورج ہر چیز اکٹھا کر لیا، قیامت میں ہمیں تو اعزاز مل گیا۔ ان مفتی رشید احمد صاحب نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے بچوں نے تو حافظ بن کے میرے لیے کر لیا، کیونکہ خود عالم تو تھے لیکن حافظ نہیں تھے، پر میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ اس وقت عمر تھی 47 سال، جب یہ سوچ رہے تھے اسی وقت اٹھے، مدرسے میں داخلہ لیا اور اسی 6 مہینے میں حافظ قرآن باپ بن کے کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے بھی اپنے ماں باپ کو سرخرو کر لیا ہے۔ میرے بھائی جب نیت ہو جائے اللہ سب کچھ آسان فرما دیتے ہیں۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دلی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار نے نقیب اللہ کو معذور کیا ہے، لیکن معذور وہ ہیں جن کی ٹانگیں ہیں کبھی قرآن کی طرف نہیں آئے، معذور وہ ہیں جن کی آنکھیں ہیں قرآن کی طرف نہیں آئے، ٹانگیں ہیں مسجد کی طرف نہیں آئے۔ یہ شیر دل ہے۔ سردی تھی، گرمی تھی، اس بچوں کی ٹانگیں نہ ہونے کے باوجود ریڑھی پہ کبھی آتا، کبھی ویل چیئر پہ آتا، اور اکثریت ہمارے کچھ بچوں کے کندھوں پہ یہاں سے وہاں تک آتا۔ یہ اس کی کمال ہے۔ سلام ہم کرتے ہیں۔ ابھی یہ بچہ آخری سبق کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد دعا کریں گے۔